گردی کی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں بھی تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے سابق صدر بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں ایک صوبے کے، اس کے اندر سابق ایک سپیکر بھی ہے، سابق ایک وفاقی وزیر بھی ہے حماد اظہر، عاطف خان، شبلی فراز، آپ کے لیڈر آف اپوزیشن فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، یو نیم اٹ، شاندانہ گلزار کے وارنٹ، ان سب کے وارنٹ جاری ہیں۔ اب اکٹھے پوری جماعت کو سزائیں نااہلیاں اور گرفتاریوں کے وارنٹ، یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کیانی صاحب کہ جب تحریک انصاف نے 5 اگست سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، پھر خان صاحب کے بیٹے قاسم و سلیمان بھی پاکستان آنے تھے۔ پی ٹی آئی ان سزاؤں کو سیاسی سزائیں قرار دے رہی ہے، گو کہ ابھی چودھری صاحب نے ایک اور روشنی ڈالی ہے پہلو پہ کہ ان لوگوں نے تو دفاع ہی نہیں کیا اپنا سنجیدگی سے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے خلاف کیسز درست بھی تھے، احتجاج سے پہلے ہی پوری جماعت کو سزا، کیا یہ سیاسی فیصلوں کا تاثر نہیں دیا جائے گا؟ Meher, sorry if I can add just one sentence with permission. دیکھیں سیاسی یہ بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، سیاسی کیسز ہیں، سیاسی انوالومنٹ ہے، سیاسی طور پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ دیکھیں بھٹو صاحب کا کیس بھی سیاسی تھا، پی ایم ایل نواز کے پاس بھی لمبی لسٹ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ سیاسی مقدمات پاکستان میں بنتے رہے ہیں اور شاید آگے بھی بنتے رہیں گے، لیکن میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی لڑائی اپنی قیادت میں پارٹی کے اندر لڑائی ہے، اپوزیشن جے یو آئی ایف کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ لڑائی ہے، پارلیمانی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، حکومت کے ساتھ لڑائی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی، پولیس کے ساتھ لڑائی، جوڈیشری کے ساتھ لڑائی، بیوروکریسی کے ساتھ لڑائی، اتنی لڑائیاں ایک پارٹی نہیں لڑ سکتی، سیاسی لائے عمل ہے کوئی نہیں، اتنی زیادہ نوٹ محاذوں پہ ہم کیسے لڑیں؟ اس کا بھی تو کچھ کسی نے سدباب کرنا ہے۔ آج جو ہے اتنی بڑی پارٹی، اتنی پاپولر پارٹی، اتنی تاریخ ساز پارٹی، وہ جو ہے اس قیادت کی جو میں کہوں کہ ناقبت اندیشی کی وجہ سے جو ہے اب وہ ڈولڈرم میں ہے۔ اب کون اس حالات کو سنبھالے گا؟ کوئی بندہ پی ٹی آئی میں تو ہے نہیں، ایک سیٹ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ اتنے پاورفل سیاسی بندے تو نہیں ہیں کہ وہ کے پی اور پنجاب سے بندے نکالنا ہے۔ ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے جس میں ایک آدمی نہیں ہے، مگر چودھری صاحب ویسے ہی سنبھالے نا جیسے مسلم لیگ نون نے سنبھالی تھی، شہباز شریف، نواز شریف، تمام تر اوپر کی قیادت، نیچے کی قیادت، سب پابندے سلاسل تھے، جماعت سنبھالی نا۔ مگر بہرحال I'll get to that debate in a second سر، آپ کی بات صحیح بھی ہے، میں وہی تو افراتفری بات بھی کر ہے، رہا ہوں but جی، give me a میں minute، وہی تو بات چودھری کر رہا صاحب give ہوں me a minute، مجھے ایک موقع دیجئے۔ جی بلال کیانی صاحب 10 سال سزائیں ہیں، نااہلیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، یہ اس جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو ایک بڑی سیاسی جماعت کے روپ میں سامنے آئی، اپوزیشن کی بھی سب سے بڑی جماعت کو عملاً فارغ کر دیا جا رہا ہے، تو تحریک انصاف اب وکٹم کارڈ تو پلے کرے گی نیچرلی، دور رس اثرات میں شاید ان کو فائدہ بھی ہوگا بحیثیت جماعت، اور چلیں اگر مان بھی لیا جائے کہ عدالتوں کے فیصلے سیاسی انتقام نہیں ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کی اے پی سی کو روک دینا، بکنگ کو کینسل کروا دینا، یہ انتقام نہیں ہے؟ یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے سر؟ آپ مخالف آواز ہی کو کرش کر دیں؟ جی دیکھیے، بکنگ کینسلیشن کا تو مجھے نہیں پتا، مگر جہاں تک بات ہے نا جی 9 مئی کے فیصلوں کی، دیکھیے ان کا ان فیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے، ان فیصلوں کا نہ ہی کوئی تعلق ہونا چاہیے، سادی سی بات ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈرز نے اور کارکنان نے سیاست کے دبادے میں 9 مئی کے دن ریاست پر حملہ کیا، فوجی املاک پر حملہ کیا، سویلین انسٹالیشنز پر حملہ کیا، اور وہ جرائم ہیں جس سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ یہ جرائم ہے اور ان جرائم کی سزا بنتی ہے۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو فیصلے ہفتوں میں یا مہینوں میں آنے چاہیے تھے اس میں 2.25 سال کیوں لگے؟ تو میرے نزدیک یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ جناب کیونکہ آپ اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے آپ کو امیونٹی ہے اس طرح کے کام کرنے سے اور اس لیے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا جانا چاہیے، یا تو ہم یہ بات کر لیں۔ تو میرے نزدیک تو جی بالکل یہ واضح بات ہے کہ یہ سنگین جرائم ہے کہ اس کے اندر چاہے کوئی بھی شخص ہو اس کو بالکل کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں آپ کی بات یہ کو نہیں بیک الاؤ کرتی کیا ہوں جا بلال سکتا۔ صاحب، 110% بلکہ بیکنگ کرتی ہوں، بٹ مسئلہ ہے آپ نے اتنا بڑا بنیادی $1 ملین والا سوال اٹھایا کہ کیوں 2 سال لگ گئے؟ بہترین سوال ہے سر، کیونکہ ان 2 سالوں میں آپ نے سیاسی طور پہ 9 مئی کو استعمال کیا، آپ لوگوں نے کوشش کی کہ جو پریس کانفرنس کرے وہ صاف ستھرا ہو جائے، جو پیچھے ہٹ جائے ساتھ نہ کھڑا ہو وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے، اور پھر طول دیتے دیتے بات ادھر تک آ گئی کہ اب کوئی ٹیبل کے نیچے چھپ رہا ہے، کوئی صوفے کے پیچھے چھپ رہا ہے، اس طرح کی بات، کوریج نہ ہونا۔ سو اگر یہ سیاسی ایسپیکٹ نہ دیا جا رہا ہوتا تو کون اس ملک میں، مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو کہے کہ یہ جو ہوا تھا صحیح ہوا تھا اور اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کیا گیا یا اس کا فائدہ آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا؟ نہیں، یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا جی، یہ تو کوئی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اتنی تاخیر ہو،
یہ تو آپ کی رائے ہے اس معاملے کے اوپر کہ اس وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی ہے. میرا نہیں خیال, میں جانتا ہوں ہم سب, میں تو جانتا ہوں جتنے میرے سیاسی کولیگز ہم سمجھتے تھے کہ 9 مئی کے اندر جس کو بھی جرائم کیے اس کو سزا ہونی چاہیے. ہم تو بالکل تاخیر کے خواہاں نہیں تھے. یہ ہاں بالکل غیر حاضریاں ضرور تھیں. بہرحال جس طرح ابھی چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ انہوں نے نہیں حاضریاں دی, ان کے وکیل غیر حاضر, وہ خود غیر حاضر تھے, اور ان لوگوں نے سارے اپنے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے. اور اس میں بالکل جوڈیشری کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اتنے سنگین جرائم میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہیں. یو کے میں رائٹس ہوئے تھے, ہفتے میں سزائیں شروع ہو گئی تھی, 3 ہفتوں کے اندر آل دا کیسز. سر آپ کی حکومت نے سٹینڈ لیا دیکھیے ہم تو بالکل کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں اور معافیاں مانگی ہیں ان کا کیوں نہیں ٹرائل ہو رہا؟ وہ تو ملک میں کھلا پھر رہے ہیں تب سے سر, ٹاک شوز میں آ رہے ہیں. نہیں دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے دن میں جو بھی ملوث ہے اس کے کٹہرے میں ہونا چاہیے. وہ اب اگین دیکھیے اب یہ اور آپ نے سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا, آپ کی حکومت سزائیں ہوئی ہیں. نہیں جی نہیں, کہ سیاسی فائدہ کیا ہے. آئی وش 9 میں نیور ہیپنڈ. 9 میں جیسے جرائم اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ کبھی بھی خوشی کا موقع نہیں ہوتا جب ہمارے افواج پر یا سیاسی یا فوجی املاک پر اس طرح حملہ کیا جائے. یہ کبھی بھی خوشی کی بات نہیں ہوتی, نہ ہی اس پہ کوئی فائدہ اٹھانے والی بات ہے. یہ سنگین جرائم ہیں جو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. اسی طرح اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں مہر صاحبہ, ابھی بھی پی ٹی آئی کی وہی سوچ ہے. 2-3 ہفتے قبل سی ایم کے پی نے افواج کے خلاف الفاظ استعمال کیے, دہشت گردی کے تناظر میں وہی الفاظ استعمال کیے جو کہ مودی پاکستان کے متعلق کرتے ہیں. مودی کی اور علی امین گنڈا پور کی زبان آج بھی ایک ہے, اور آج میں نے دیکھا ہے خبروں میں کہ علی امین گنڈا پور کے یہ الفاظ فیٹف کے فورم میں بھارت استعمال کر رہا ہے اپنے مقدمے کے لیے. تو آج بھی اس جماعت کی تب بھی یہی سوچ تھی, آج بھی یہی سوچ ہے, اور یہ بدقسمتی ہے. اور سر اس پورے, میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ اب جو اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ایک صوبے کے چیف منسٹر کے خلاف, ایک سابق صدر کے خلاف, سابق اسپیکر کے خلاف, ہاؤ ول دس ریفلیکٹ آن یور گورنمنٹ سر؟ اینڈ آپ نے وہ بات ہی ٹال مٹول کر دی. آپ کی حکومت ہے, دارالحکومت ہے, ادھر ایک پرائیویٹ ہوٹل نہیں بندہ بک کر سک رہا اپوزیشن کے, وہ گفت و شنید کر سک لیں چین سے اور عزت سے. چلیں مہر صاحبہ, یا تو آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ 26 نومبر کے کیس میں آپ حکومت کی خیبر پختونخوا کی ریاستی مشینری کو استعمال کر کے, اسلحے کو, ٹیئر گیس کو استعمال کر کے آپ اسلام آباد پر چڑھائی کریں اور اپنے رینجرز کے جوانوں پر بھی حملہ کریں, تو اس کے بعد آپ کو اس لیے استثناء ہونی چاہیے کسی بھی قانونی کارروائی سے, چونکہ آپ سی ایم کے پی ہیں, کیونکہ آپ سابق صدر ہیں, تو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر تو ہماری بات یہاں سے آگے چل سکتی ہے. اگر اس بات پہ اگر تو ہم اس پہ اتفاق کر جائیں, میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص کرے گا, میرا نہیں خیال آپ بھی کریں گے. جرم کی ایک اپنے تقاضے ہیں, اس کے آپ کے عہدے سے بالا تر ہو کے ہرگز بھی یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کی دوسری بات ہے جی, میں نے دیکھا ہے آج وہ اجتماع ہوا ہے, اگر مجھے نہیں پتا کہ کیا تفصیلات ہیں کسی ہوٹل کی, میرا خیال ہے فرینکلی اے پی سی ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور میرے خیال سے بعد میں شاید کسی جگہ پہ ہوئی بھی ہے. میری تو خیر سمجھ سے یہ باہر ہے کہ فائنل کال کے بعد کون سی کال ہوتی ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں مہر صاحبہ, فار اس ایز اے گورنمنٹ 5 اگست از اے نان ایونٹ.